بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست واقعہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جن کے اللہ پر ایمان کی مضبوطی کے بارے میں اس واقعے میں بتایا جا رہا ہے۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے اور یہ مکہ کی سرزمین ہے۔ رمضان کی پہلی سحری کا تقریباً وقت ختم ہونے والا ہے اور اذان کی صدا گونجتے ہی لوگ روزہ بند کر دیتے ہیں۔ تقریباً اہل مکہ میں تمام لوگ بیت اللہ کی طرف چل پڑے نماز سے فجر ادا کرنے کے لیے، لیکن ایک بزرگ جن کی عمر 46 سالہ تھی، جن کا نام ابو حیاس تھا، وہ نماز پڑھنے نہیں جا سکے۔ وہ گھر میں بیٹھے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر تھے، کیونکہ انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ ان کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری تھی اور دن بھی بھوک اور پیاس سے ہی گزرا تھا۔ گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک کونے میں غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ انہیں فاقہ کشی کا دکھ نہ تھا، لیکن ان کے گھر میں موجود ان کی 4 بیٹیاں اور 2 بہنیں اور ان کی بیوی اور والدہ، جو کہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو رہی تھی، انہوں نے بھی بھوکا روزہ رکھا تھا۔ ابو حیاس کو ان سب کا بہت غم تھا، لیکن ان کا اللہ پر یقین کامل تھا، یعنی پختہ یقین تھا کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے اور وہی تمام مخلوق میں رزق بانٹتا ہے۔ جو میرے مقدر میں ہوا وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، الحمدللہ، اللہ پاک نے جو دیا بہت دیا۔ اسی وقت ان کی بیوی جن کا نام لبابہ تھا ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ابو حیاس، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں کھایا اور گرمی کے روزے ہیں، ہم تو صبر کر ہی لیں گے، لیکن یہ معصوم بچیاں اور بوڑھی عورت یہ کس طرح صبر کریں گے؟ اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلو، شاید اللہ پاک کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے ہمیں کھانے کے لیے عطا کر دیں، جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو حیاس نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا اور اللہ پاک ہمیں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ بزرگ گھر سے نکلے اور مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہے، شاید کہیں مزدوری یا کوئی ایسا کام مل جائے جس سے افطاری کا کچھ سامان ہو جائے، لیکن تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام انہیں نہ مل سکا۔ پیٹ میں بھی بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی اور یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بیٹھے تھے اور سوچوں میں گم تھے اور غمگین تھے اور اپنے ہاتھ ریت میں پھیر رہے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ان کے ہاتھ لگی ہے۔ دوبارہ ریت میں غور سے دیکھا تو ایک ریشم کی تھیلی تھی جو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی دیکھ کر بھوک اور پیاس تو ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ سوچنے لگے کہ میں کتنا ہی خوش نصیب ہوں، اپنے گھر ابھی جاتا ہوں اور میرے اہل و عیال اسے دیکھ کر کتنے خوش ہو جائیں گے اور ہماری غربت ختم ہو جائے گی کہ اچانک ایمان کی طاقت بیدار ہوئی۔ خیال آیا کہ یہ میرا مال نہیں ہے بلکہ کسی اور کا گمشدہ مال ہے۔ اسی صورت میں حلال ہوگا کہ اگر میں اسے 1 سال تک اپنے پاس رکھوں اور اعلان کراؤں، اگر کوئی اس کا مالک پیدا ہو گیا تو مجھے اسے واپس دینا پڑے گا، نہیں تو 1 سال بعد یہ مال میرا ہو جائے گا۔ پھر اپنی غربت اور اپنی حالت دیکھ کر خیال آیا کہ ان میں سے چند دینار نکال کر استعمال کر لیتا ہوں، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی وقت ان کے ذہن میں آیا کہ اس تھوڑی سی زندگی میں خیانت کیوں کروں اور اس مال میں سے میں کچھ دینار لے کر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی تباہ کر دوں گا۔ پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے انہیں دیکھ لیا اور پوچھا، ابو حیاس کیا لائے ہو؟ ابو حیاس نے جواب دیا، کچھ نہیں ملا، لیکن ان کی حالت وہ دیکھ کر بیوی سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس موجود ہے جو مجھ سے وہ چھپا رہے ہیں۔
بیوی نے اصرار کیا تو بزرگ نے سارا قصہ انہیں سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی ان میں سے کچھ حصہ لو اور جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ، اب یہ ہم پر حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا ہرگز نہیں، اگر کسی ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق دوں گا۔ تو بابا خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور ابو غیاث اس کے اصل مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک اعلان انہوں نے سنا، اے لوگو، میری 1000 دینار سے بری ہوئی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے گا اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ جب وہ شخص اعلان کر چکا تو ابو غیاث اٹھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمارا ملک بہت غریب ہے، اگر تو اس سونے کی تھیلی میں سے، شرفیوں اور دینار کی تھیلی میں سے کچھ انعام رکھ دے، شاید تجھے جس شخص کو ملی ہیں وہ واپس کر دے گا۔ نوجوان نے کہا کہ میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاث نے کہا کہ تقریباً 100 دینار تک انعام رکھ دو۔ نوجوان وہ کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا میں نہیں کر سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو ایک اور شخص بھی سن رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ شاید یہ سونے کی دینار اور اشرفیاں اسی بزرگ کو ملی ہوں گی، تبھی یہ انعام کا کہہ رہا ہے۔ وہ شخص ابو غیاث کے پیچھے اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ پیچھے چلتے چلتے جب وہ گھر پہنچا تو ابو غیاث اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا تھا۔ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے ابھی ایک شخص کو اعلان کرتے ہوئے سنا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اگر کچھ انعام رکھتے تو میں 100 دینار واپس کر دوں گا، لیکن اس نے انعام رکھنے سے معذرت کر لی۔ لبابا نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں، تو ہمارا واحد کفیل ہے، تو نے نہ چوری کی اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اسے ہم کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ کیا اللہ ہمیں اس بھوک کی حالت میں نہیں دیکھ رہا؟ شاید انہوں نے ہماری مدد کرنے کا سوچا ہے۔ اس پر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اس تیسرے شخص نے لبابا اور اس بزرگ کی یہ گفتگو سنی، انہیں ان پر بہت ترس آیا اور ان کے حالات سن کر بہت پریشان ہوا۔ وہ بزرگ اگلے دن دوبارہ بازار گئے۔ وہاں انہوں نے دوبارہ اس شخص کو اعلان کرتے سنا کہ میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہو چکی ہے، جو مجھے دے گا اللہ اسے دگنا اجر دے گا۔ بزرگ دوبارہ کھڑے ہوئے اور اسی شخص کو کہا کہ کچھ انعام رکھ دو، ہمارا ملک بہت غریب ہے، تو اللہ تم سے خوش ہوگا اور اس کی بندے کی مدد بھی ہو جائے گی اور تم اس طرح تمہاری تھیلی واپس دے دے گا۔ لیکن پھر نوجوان نے کہا کہ آپ بتائیں میں کتنا انعام رکھوں؟ تو بزرگ نے کہا کم از کم 10 دینار رکھ دو۔ تو اس شخص نے یہ بھی کرنے سے منع کر دیا۔ بزرگ پھر اسی طرح واپس آ گئے۔ اگلے دن دوبارہ بزرگ اسی بازار گئے تو وہ شخص دوبارہ اعلان کر رہا تھا۔ ابو غیاث نے کہا کہ کچھ انعام رکھ دو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنا انعام رکھنا چاہیے؟ ابو غیاث نے کہا کہ کم از کم 1 دینار تو رکھ دو، جس پر بھی نوجوان راضی نہ ہوا۔ تو ابو غیاث غمگین حالت میں دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئے اور اس شخص نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ابو غیاث کے دل میں آیا کہ کیا 1 دینار اس میں سے نکال کر استعمال کر لوں اور باقی اس شخص کو واپس کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ اپنی دنیاوی لذت کے لیے اپنے 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا گھاٹے کا سودا ہے۔ ابو غیاث اس نوجوان کے پاس گئے اور انہیں اپنی تھیلی واپس لے کر جانے کا کہا۔ بزرگ نے اس تیسرے شخص کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ جب تینوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو بزرگ اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور اس شخص کو اس کی تھیلی واپس کر دی۔ نوجوان نے تھیلی نکالی اور اس میں سے دینار گنے تو وہ پورے 1000 دینار نکلے۔ وہ شخص انہیں اللہ حافظ کہہ کر کندھے پر تھیلی رکھ کر چلا گیا۔ جب لبابا اور اس کی بیٹیوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے آنسو نکل گئے۔
کیونکہ ان کی حالت بھوک کی وجہ سے حیر ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص جو تھیلی لے کر چلا گیا تھا واپس ان کی طرف آ رہا ہے۔ ابو غیاث بولے، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص جواب دینے لگا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کر لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن سے مکہ تک یہاں سفر کیا، لیکن آپ سے زیادہ غریب کسی کو نہ جانا اور آپ جیسا ایماندار بھی کسی کو نہ پایا۔ تو یہ جو 1000 دینار ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی ملکیت ہے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے ان بزرگ کو ان کے اللہ پر یقین اور بھروسے کا انعام دیا۔ وہ تیسرا شخص ابھی وہیں موجود تھا۔ وہ جانے لگا تو بزرگ نے کہا کہ آپ بھی یہیں موجود رہیں، کیونکہ آپ بھی اس انعام میں برابر کے شریک ہیں۔ بزرگ نے اپنے سارے خاندان کے افراد کو بلایا، جن میں 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، ان کی بیوی اور بوڑھی ماں شامل تھی۔ ان سب کو بلایا اور ان سب میں اشرفیاں یعنی دینار تقسیم کیے، جو تقریباً 100 دینار سب کو آئے، اور اس تیسرے شخص کو بھی اس کا حصہ دیا گیا۔ تو اس طرح اس بزرگ کا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہوا کہ انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور امانت میں خیانت نہیں کی، جس کی بنا پر اللہ پاک نے انہیں اس انعام سے نوازا۔ ہاں جی، تو یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں بھی اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی گمشدہ چیز مل بھی جائے تو کوشش کریں کہ وہ چیز اس بندے تک پہنچ جائے، کیونکہ کیا پتہ وہ کس حالات کے لیے اس نے وہ چیز جمع کر کے رکھی ہو۔ تو اب ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔